ون ڈے میں پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ جنوبی افریقہ کو اسی کے گھر میں شکست دے دی۔ دوسرے ون ڈے میں گرین شرٹس نے پروٹیئس کو 81 رن سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔ پاکستان نے جیت کے لیے 330 رنز کا ہدف دیا۔ بابر اعظم نے 73 اور محمد رضوان نے 80 رنز اسکور کیے۔ کامران غلام نے 63 رنز اسکور کیے۔ جواب میں میزبان ٹیم 248 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کلاسن نے 97 رنز اسکور کیے۔ شاہین شاہ آفریدی نے 4 اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کامران غلام کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ 21 اننگز کے بعد بابر اعظم کے بلے نے رنز اگل دیے۔ فارم میں واپسی پر خوشی کا اظہار۔ نوجوان بیٹسمین کامران غلام کی دھواں دھار اننگ نے میچ کا نقشہ پلٹ دیا۔ شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ نے اہم مواقع پر وکٹیں لے کر ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان 21ویں صدی میں جنوبی افریقہ میں 3 ون ڈے سیریز جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ پاکستان نے 2013، 2021 اور 2024 میں ایک روزہ میچز کی سیریز جیتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دے دیا۔ پاکستان نے بھارت کی تمام سازشیں ناکام بنا دیں۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، بھارت نہیں آئے گا۔ پاکستان بھی 2027 تک بھارت جا کر کرکٹ نہیں کھیلے گا۔ 2028 میں ویمن ٹی20 ورلڈ کپ کی میزبانی بھی پاکستان کو مل گئی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پی سی بی کا ہائبرڈ فیوژن ماڈل قبول کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کرم پر خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ اعلیٰ سول و عسکری قیادت شریک، اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ وزیر داخلہ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر علی امین گنڈاپور نے استقبال کیا۔ محسن نقوی کی امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کرم معاملے پر اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ اب تک کی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ بنکرز اور اسلحے کے خاتمے کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا بیان۔ پاکستان کے میزائل واشنگٹن تک نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکہ کا الزام۔ پاکستان طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر بھی ٹارگٹ کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی اقدامات بیلسٹک میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر جونیتھن فائنر کا بیان۔ امریکہ نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی قرار دے دیا۔ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قاہرہ میں ایرانی، ترکی اور انڈونیشین صدور سے تجارت کو فروغ دینے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر سے ملاقات میں اہم پیش رفت۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پاکستانی مسافروں کی جانچ پڑتال کے لیے قائم خصوصی سیکیورٹی ڈیسک اور سامان کے فزیکل معائنے کی شرط ختم کر دی گئی۔ D8 سمٹ سے خطاب میں شہباز شریف کا عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے کا مطالبہ۔ لبنان اور دیگر جنگ زدہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے فنڈز قائم کرنے کی تجویز۔ مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ حل ہونے کا امکان۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کر لیا۔ آج دوپہر 3 بجے ملاقات ہوگی۔ JUI کے سربراہ تنظیمات مدارس کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کچھ دن پہلے بھی دعوت آئی تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے۔ بانی یا PTI قیادت کی جانب سے کسی ملاقات کا پیغام نہیں آیا۔ اگر کوئی دعوت ملی بھی تو اڈیالہ جیل میں ایسے سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ JUI رہنما کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ شیر افضل مروت کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI کو 14 سال قید کی سزا سنانے کے خدشات۔ مذاکرات ہونے پر سول نافرمانی کی تحریک کے لیے اتوار کی ڈیڈ لائن آگے بڑھنے کے اشارے دے دیے۔ مذاکرات کی دعوت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کا انتباہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں 2 روزہ اسپیکرز کانفرنس جاری۔ کانفرنس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے اسپیکرز پر ذمہ داری عائد ہو گئی۔ ایاز صادق کا کانفرنس سے خطاب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکہ میں عافیہ صدیقی کی سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر کو لکھے گئے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ نمائندہ وزارت خارجہ کا بیان۔ ملک کے ایگزیکٹو نے خط لکھا اور اس کا جواب نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ریمارکس۔ اسلام آباد کے حلقے N48 میں PTI امیدوار علی بخاری کی درخواست پر الیکشن ٹرائبونل کو کارروائی روکنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں گجرات ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اور کک بیکس وصولی کا ریفرنس۔ محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ پرویز الہی پیش نہ ہونے پر فرد جرم سے بچ گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب باتھ روم میں پھسل کر گر گئے، کمر اور ٹخنے پر چوٹیں آئیں، وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ پرویز الہی پر اب 7 جنوری کو فرد جرم لگے گی۔
कराची में जाम सादिक पुल पर खड़े हुए ट्रेलर में मोटरसाइकिल जा घुसी। बाप और 3 साला बेटा जाम बहक। सड़क पर खड़ा खराब ट्रेलर अंधेरे की वजह से मोटरसाइकिल सवार रिजवान को नजर नहीं आया था। हादसे में बीवी महफूज रही। गुजरांवाला की मकामी अदालत के अहाते में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। मकतूल कत्ल के मुकदमे में गवाही देने अदालत जा रहा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कनकोट में अगवा बराए तावान, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद, दुकानों पर ताले डाल दिए। मुजाहिरीन का कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करने का मुतालबा। रहीम यार खान में जमींदार ने अपनी अदालत लगा ली। बैटरी चोरी का इल्जाम लगाकर शहरी को बिजली के टावर से बांध दिया। डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से 2 रुकनी डकैत ग्रुप गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी अमल में आई। कब्जे से पिस्तौल, चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। लाहौर के इलाके मनावा में आवारा कुत्तों का खातून पर हमला। मोहल्लेदारों ने जान बचाई। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दियाती एहलकारों ने कुत्तों को पकड़कर एनजीओ के हवाले कर दिया। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीनों के स्कूलों पर वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज ने गजा में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। मगरबी किनारे की मस्जिद को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज के हमले इलाकाई खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। यमनी हुसियों ने तल अवीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। हुसियों ने तल अवीव पर फलस्तीन 2 नामी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल के टुकड़े पार्लियामेंट के करीब भी गिरे। इसराइली अखबार का दावा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ने की पेशगोई।